فطرت کا زمانہ. فطرت کا زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ دو نبیوں کے درمیان. جیسے حضرت عیسیٰ آسمانوں پر اٹھا لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تقریباً 600 برس کے بعد تشریف لائے، تو وہ درمیان کا زمانہ فطرت کا زمانہ. تو یہ اندھیرے سے مراد یہ فطرت کو بھی لے لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ فطرت کا زمانہ اندھیرے کا زمانہ ہوتا ہے اور نبی کا زمانہ نور کا زمانہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ سایہ، یہ اندھیرا دور فطرت ہمیشہ رہتا تو مخلوق گمراہی میں اندھیرے میں پڑی رہتی. تو جب حضور آئے تو کیا اعلان ہوا؟ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، جس نے گمراہی کے سائے کو، اندھیرے کو دور کر دیا. یہ اس حوالے سے بھی میں نے ایک بات کرنی تھی، وہ بھی آپ کے سامنے کی ہے. صاحب کشف الاسرار لکھتے ہیں کہ یہ آیت معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ظاہر ہوا، اور اس کو صرف اہل حقیقت سمجھتے ہیں. یہی قرب و کرامت کی نشانی ہے جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی. معجزہ کس طرح؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر کے دوران قیلولہ کے ارادے سے دوپہر کے کھانے کے بعد جو کچھ دیر لیٹ جاتے ہیں قیلولہ کیا جاتا ہے. عرب میں آج تک رواج ہے، ظہر کے بعد وہ لوگ تھوڑی دیر سو جاتے ہیں. بازار بھی بند، ساری چیزیں بند. 4 بجے عصر کے بعد پھر کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں کہاوت ہے تغدا تمدا تغشا تمشا، دوپہر کا کھانا کھاؤ سو جاؤ، رات کا کھانا کھاؤ چلو. تو قیلولہ کے ارادے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے لیٹے، مگر اس درخت کا سایہ گھنا نہیں تھا. گھنا سایہ نہیں تھا کہ پورا وہ چھایا ہوا ہوتا. حضور کے ساتھ صحابہ کی تعداد بھی تھی. اللہ تعالی نے نبی کی وجہ سے اس سائے کو پھیلا دیا، یہاں تک کہ سارا لشکر اسی سائے کے نیچے آ گیا. کتنا بڑا لشکر تھا! درخت کا سایہ تو اتنا بھی نہیں تھا کہ آدمی لیٹے تو اس کو ہی کافی ہو، لیکن وہ پورے لشکر کو کافی ہو گیا. اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی کہ محبوب تم نے اپنے رب کو دیکھا، اس نے کیسے سایہ پھیلا دیا. تو یہ صاحب کشف الاسرار نے لکھا کہ کیسے سایہ دار کر دیا. اللہ تعالی کرنے والا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ بات آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں. ابھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ جاتے دھوپ میں تو بادل آپ پر سایہ کرتے تھے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ نہیں ہے، مگر ان کی روحانیت کا سایہ پوری کائنات پر ہے. تو اللہ تعالی نے ان کے جسم کا سایہ نہیں بنایا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی دلیل بن کر آئے ہیں. اللہ فرماتا ہے اللہ چاہتا تو اس سائے کو ٹھہرایا ہوا کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل کیا. یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے. اسے سورج نکلے ہی نہیں، یا سورج نکلتا مگر اندھیرے کو دور نہ کرتا.
تب بھی لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ملنا تھا. رات نہ جاتی دن نہ آتا زندگی کا کیا حال ہوتا. اللہ تعالی کی قدرت پر یا رات کے آنے جانے پر اس طرح کے سورج کی رفتار سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اب رات قریب ہے، اب دن آنے والا ہے. رات پھیلتی گئی، کبھی رات بڑھی کبھی دن بڑھا. تو یہ رب کی نشانیاں ہیں، کوئی ان کو چھوٹا بڑا کر سکتا نہیں. ہمارے لیے اس میں کیا کیا ہے. آج بھی سونے کے اوقات انسان کس ٹائم سوئے تو اس کے جسم کو فائدہ ہوتا ہے، کس ٹائم سوئے تو اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے. سائنس آج جا کے وہ معلوم کر سکی ہے، میرے نبی نے 1400 برس پہلے بتا دیا. مثلا عصر کے بعد سونا، عادتاً مستقل سونا، یہ صحت کے لیے اچھا نہیں. رات کا پچھلا پہر جب تہجد کے لیے اٹھنا، رات کو عشاء کے بعد سو جانا اور پچھلی رات اٹھنا، سائنس بتا رہی ہے جس کی یہ عادت ہو اس کو کتنی بیماریاں نہیں ہوتی ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے آج سائنس سیکھ رہی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سایہ آہستہ آنا جانا، یہ بھی اس کی آہستگی بھی رب تعالی کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے. اور رات اندھیرا ہوتا ہے، یہ اچھے برے اعمال کو چھپا لیتی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اگر پرندوں کی بات کروں، جانوروں کی بات کروں، اس حوالے سے بھی بہت کچھ تفسیروں میں ہے، لیکن صرف اتنا بتا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ہم اتنا جان لیں کہ جب ہم رب کی یہ نشانیاں دیکھتے ہیں، ان نعمتوں کو پا کر ہمیں شکر کرنا چاہیے یا اعتراض کرنا چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. آج دنیا کے بہت سے ملک ہیں جہاں سورج بہت کم روشنی دیتا ہے، وہاں پر برف زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈ زیادہ ہوتی ہے. ہمارے ہاں 8-10 مہینے گرمی ہے، 1.5-2 مہینہ سردی آ جاتی ہے تھوڑی بہت. وہاں 10-10 مہینے برف ہی رہتی ہے. وہاں جا کے دیکھ لیں، وہاں کے لوگوں کو یہ ارتھرائٹس جس کو کہتے ہیں، جوڑوں کے درد، ہڈیوں میں کمزوری، وزن نہیں اٹھا سکتے. آپ نے مزدوروں کو دیکھا ہوگا دھوپ میں کام کرتے، ان کی ہڈیاں کتنی مضبوط ہوتی ہیں. آج بچے آؤٹ ڈور گیم یعنی کھلی ہوا میں، کھلی فضا میں کھیلتے نہیں ہیں، کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا ٹیلی فون یا آئی پیڈ وغیرہ لے کر، ان کی وہ صحت نہیں ہے. تو یہ قدرت کا نظام ہے. اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس سے منہ پھیریں گے تو پھر ہم ٹھیک رہ سکتے نہیں. تو ہمیں قدرت کی ہر نشانی پر، قدرت کی ہر بات پر یہی کہنا ہے کہ رب نے جو بنایا ہے اس میں حکمت ہے اور ہمارے لیے بہتری ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. بیان آگے ہے، اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ کیا، تمہارے لیے پردہ بنا دیا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو آرام بنا دیا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن بنایا ہے اٹھنے کے لیے، رات سونے کے لیے، نیند آرام کے لیے اور دن کام کے لیے. کس نے کیا ہے یہ؟ اونچی اللہ. اب یہاں پھر آپ کے ذہن میں باتیں آئیں گی جو نائٹ شفٹ کرتے ہیں.
رات کی ڈیوٹی کرتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، تو وہ کوئی بھی ہوں صحت کے حوالے سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ رات جیسی نیند کا بدل کوئی اور اونچی گئی ہے نہیں۔ آپ لوگ شاید غور نہیں کرتے، اگر بندہ ایک دن نہ سوئے، جوانی میں پتہ نہیں چلتا، ہفتہ ہفتہ، مہینہ مہینہ نوجوان کہتے ہیں نہیں جی کوئی بات نہیں جی میں جاگ لوں گا، مجھے کوئی وہ نہیں، نیند تنگ نہیں کرے گی، لیکن ایک دن کا نیند نہ کرنا آپ کو 40 دن صحت کے حوالے سے پیچھے کر دیتا ہے، اور اثر رہتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں کہ جاگا تھا میں، وہ اثر جسم پہ رہتا ہے اور وہ پھر بڑھاپے میں ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ ڈاکٹروں کا بھی ماننا ہے آپ کے جسم کو کوئی چوٹ لگے آپ بھول جاتے ہیں، جسم نہیں بھولتا، وہ اپنے وقت پر وہ چوٹ بولتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے، اثر دکھاتی ہے۔ تو یاد رہے کہ اللہ تعالی نے رات بنائی ہے، اس کو پردہ کر دیا، نیند کو آرام کر دیا، اور دن بنایا ہے کام کے لیے، اٹھنے کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی ہے جس نے ہوائیں بھیجی ہیں اپنی رحمت کے آگے مژدہ خوشخبری سناتی ہوئی۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا پاک کرنے والا۔ کس کس کی بات کروں؟ رات کی بات کروں، آرام کی بات کروں، دن کی بات کروں، قدرت کے نظام کی بات کروں؟ آئیے یہاں ایک دو باتیں واضح کرنی ہیں تاکہ لوگوں کو شبہ نہ رہے۔ مجھے مدت ہو گئی میں رات کو نہیں سوتا، کتنے برس ہو گئے ہیں، برس بھی شمار کروں تو اس کو شمار کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے، زمانہ ہو گیا۔ مجھے لکھنے پڑھنے کا ٹائم رات کو ہی ملتا ہے، دن میں لوگ مہلت ہی نہیں دیتے۔ صبح سورج نکلتا ہے تو میں سو جاتا ہوں، بشرطے کہ میرے ذہن میں کوئی مسئلہ نہ اٹکا ہو۔ اگر کوئی اٹکا ہوتا ہے تو میں اسی میں گم رہتا ہوں، نیند بھول جاتا ہوں۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن میری نیند نہیں ہوتی ہے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جمائیاں لیتا رہتا ہوں، سست ہوتی ہے طبیعت۔ میں اپنی بات کر کے صرف اتنا بتانا تھا کہ آپ کو کمزوری مجھ میں بھی ہے کہ میں رات کو سوتا نہیں، مگر میں رات کھیل کود میں نہیں گزارتا، لکھنے پڑھنے میں گزارتا ہوں، دعا میں گزارتا ہوں، نیکی میں گزارتا ہوں، کوشش ہوتی ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ راتی جاگن شیخ سداون حضرت بلے شاہ صاحب، راتی جاگن شیخ سداون تے راتی جاگن کتے تیں تھیں اتے۔ رات کے جاگنے والے پیر کہلاتے ہیں، شیخ کہلاتے ہیں۔ شیخ کے معنی استاد کے ہوتے ہیں، شیخ کے معنی بوڑھے کے بھی ہوتے ہیں۔ کوئی بیماری میں نہیں سوتا، کوئی تکلیف میں نہیں سوتا، کوئی پریشانی میں نہیں سوتا، کوئی عبادت میں نہیں سوتا، کوئی کام میں نہیں سوتا۔ بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے، ماں نے پیار سے بلا کہا، اسی نام سے مشہور ہیں۔ قصور میں آپ کا مزار شریف ہے، حضرت بلے شاہ صاحب قصوری۔ وہ فرماتے ہیں رات جاگنے والے شیخ کہلاتے ہیں، پیر کہلاتے ہیں، تو رات کو تو کتے بھی جاگتے ہیں، رات کو تو اونچی کتے بھی جاگتے ہیں۔
اب بات سمجھنے والی جو اس میں کام کی بات یہ کتے کیوں جاگتے؟ ایک برقی دا قدر پہچانن مالک رہندے ستے. ان کو کبھی آپ نے ایک ٹکڑا ڈالا ہوگا، اس ٹکڑے کی اس کو کتنی قدر ہے کہ جس نے ڈالا ہے وہ سو رہا ہے، وہ کتا ٹکڑا کھا کے پہرا دے رہا ہے. ایک برقی دا قدر پہچانن مالک رہندے ستے، در مالک دا چھڑ دے نہیں پاویں مارو 100 جتے. جس نے ٹکڑا دیا ہے وہ اس کا دروازہ چھوڑتے نہیں، بھلے سے 100 مرتبہ دھتکارو جوتے مارو وہ جاتے نہیں. یہ بات انہوں نے کتے کی سنا کر سکھایا کیا ہے؟ ارے وفاداری سیکھنی ہے تو اس جانور سے سیکھ لو. اس نے ایک لقمہ کھایا ہے، تمہارے دروازے کو نہیں چھوڑ رہا، پہرا دے رہا ہے، تم سو رہے ہو وہ جاگ رہا ہے. تمہیں بھی تو کسی نے لقمہ دیا ہے، تمہیں بھی تو کسی نے ٹکڑا دیا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ اس کا نتیجہ پیش کرتے ہیں حضرت بلے شاہ صاحب. اٹھ بلیا یار منا لے، نہیں تا بازی لے گئے کتے تیں تھیں اتے. او غافل جاگ، اگر تو نہ جاگا اور تو نے اللہ کو راضی نہ کیا تو کتے تجھ پر بازی لے جائیں گے. اب سمجھے آپ بات کو؟ تو رات وہ جاگے جو رب کو راضی کرنے کے لیے ہے، تو ایسا جاگنا برا. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ 46 برس عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. ساری رات وضو میں رہے ہیں، ساری رات اونچی وضو میں رہے ہیں. تو نیکی کے لیے جاگے کوئی تو وہ برا نہیں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے. اللہ نے فرمایا محبوب ساری رات نہیں، حالانکہ رب نے بنایا ہے، سید المعصومین ہیں، سید الانبیاء ہیں، معصوموں کے سردار. اللہ خود فرماتا ہے محبوب رات یا اس کا تھوڑا حصہ جاگو، آرام کیا کرو. رب تعالیٰ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے وہ جاگنا نیند اور بات ہے، یہ جس نیند کی بات ہے یہ اور بات. اس نیند کا مطلب غفلت ہے کہ رب کو بھولے ہوئے ہو تو تمہارا جاگنا بھی جاگنا نہیں ہے. جاگو، جاگنے کا مطلب ہوش میں آؤ، سوچو کس لیے بنائے گئے ہو اور کیا کر رہے ہو. اللہ والوں سے سیکھو. یہ وہ بھئی کتے کا کیا کام ہوتا ہے؟ پہرا دے رہا ہے. کیا کام ہوتا ہے؟ اونچی. کوئی آ جائے چور بھونکتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. اس کے بھونکنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوسرے خبردار ہو جائیں کہ میں نے کسی کو دیکھا ہے، دوسرے خبردار ہو جائیں، چوکنے ہو جائیں. آواز لگانا تو آپ کو آواز لگا کر سنا رہے ہیں، کچھ سن لو نا. اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کتا ہی سمجھ لو. آواز لگا کے تمہیں بتا رہے ہیں جاگ جاؤ، اپنے آپ کو شیطان سے بچا لو، بدعقیدگی سے بچا لو. تو مجھے اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم اس پر توجہ دیتے نہیں. توجہ دینی چاہیے، غور کرنا چاہیے. تو رات اللہ تعالی نے جسم کے حوالے سے دیکھیں تو آرام کے لیے بنائی ہے. کائے کے لیے بنائی ہے؟ رات کو لباس کا لفظ فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا. لباس فرمایا. لباس جس طرح آپ کے بدن کو چھپا لیتا ہے،
ایسے ہی رات کا اندھیرا انسان کو اپنی اندھیری میں چھپا لیتا ہے. یہ چھپانے کی وجہ سے ہے کہ اس پر پردہ آ گیا. کیا مطلب؟ آپ کا وہ حصہ جو چھپانا چاہیے اس پر آپ کو کپڑا ڈالنا چاہیے. تو عورت اور مرد کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے بچاتے ہیں. برائی سے آواز آئے. اور اگر ہم بڑی بڑی لائٹیں لگا کر برائی کریں تو پھر رات کو ہم نے غلط استعمال کیا یا نہیں کیا؟ مثلا شراب خانے ہیں، جوا خانے ہیں، برائی کے اڈے جن کو کہا جاتا ہے، وہاں لائٹوں کا انتظام ہے. وہاں پر رات سوتی نہیں ہے، جاگتی ہے. تو ایک شخص نے بجائے اس کے کہ اپنی برائی چھپاتا، کھلے عام اس نے برائی کی، تو اس نے غلط استعمال کیا یا نہیں کیا؟